السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع۔ یہ جو میوزک کے پیچھے مجھے بہت ہی پسند ہے، بہت یادیں لے کے آتا ہے یہ میوزک، بیتے ہوئے پل، بیتا ہوا کل۔ اور میرے خیال سے جو بیتا ہوا کل ہے وہی سب سے اچھا ہوتا ہے، اور بیتے ہوئے کل کو یاد کرنے سے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے، چاہے یادیں اچھی ہوں چاہے یادیں بری ہوں، ہمیشہ تکلیف دیتی ہیں۔ تو آج آپ کو میں کہانی سناؤں گا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا انسان زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہ قصہ کہانی جو ہے حضرت بہلول دانا اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، ان کا یہ مکالمہ ہے۔ تو آج میں آپ کو سناؤں گا، تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر جو ہے اچھی سے اچھی کہانی آپ کی زندگی کو بدل سکے، آپ تک پہنچتی رہے۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں مسٹر ڈوگر، تھینک یو سو مچ۔ تو آج کا میں داستان شروع کرتا ہوں۔ ایک روز خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ جو محل کے چھت پر ٹہل رہے تھے، ہارون رشید نے کہا کہ دیکھو چاندنی کتنی خوبصورت ہے، اس کی روشنی دیکھو، اللہ پاک نے چاند کو کتنا حسین جمیل بنایا ہے، اس کے چمکتے ہوئے چہرے کے حسن سے ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی اللہ پاک کی ساری مخلوقوں میں سے سب سے حسین چاند ہے۔ یہ بات سنتے ہی ملکہ زبیدہ بولی، بے شک چاند حسین ہے مگر انسان اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ انسان کو چاند کی خاطر پیدا کیا گیا، نہ کہ انسان کو چاند کی خاطر۔ جیسے کہ اقبال کہتا ہے نا کہ زمیں ہے تمہارے لیے، تم نہیں ہو زمیں کے لیے۔ اور زبیدہ کہتی ہے کہ بلکہ انسان کا چاند سے مقابلہ ہی کیا۔ ملکہ کی یہ بات سنتے ہی خلیفہ تہش میں آ گیا، غصے میں آ کر کہنے لگا، تم اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین سمجھتی ہو؟ ملکہ زبیدہ نے کہا، ہارون، انسان چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ ہارون رشید غصے میں آ گیا، اس نے کہا، اسے ثابت کرو، اس چیز کو ثابت کرو، جو تم نے بولا اس چیز کو ثابت کرو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ چھوٹی سی بات پہ طلاق؟ اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم اس چیز کو ثابت نہ کر پائی۔ پھر ملکہ زبیدہ اس بات کو سوچنے لگی کہ قرآن و حدیث کی کہ کہاں سے ثبوت پیش کیے جائیں۔ پھر جب صبح ہوئی تو خلیفہ نے سارے علماء کرام کو اکٹھا کیا اور کہا، میں نے رات کو اپنی زوجہ سے کہا کہ اگر تم اس بات کو ثبوت کے ساتھ بیان نہ کر سکی یا ثابت نہ کر سکی تو میری طرف سے تمہیں طلاق دے دی جائے گی، اس لیے بتاؤ کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے یا انسان؟ تو آپ کے خیال سے انسان زیادہ خوبصورت ہے یا انسان؟ علماء اکرام سوچنے لگے اور کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کہا انسان سے چاند کئی گنا حسین ہے تو ملکہ زبیدہ کو طلاق ہو جائے گی، جو کہ خلیفہ کے لیے برداشت سے باہر ہوگی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو دلائل درکار ہوں گے جس کا ملنا محال ہے۔ یہ سوچ کر علماء اکرام نے خلیفہ سے کہا، آج شام تک ہمیں وقت دیں تاکہ ہم قرآن و حدیث سے تلاش کر کے ہم سوچ سمجھ کے آپ کو فیصلہ بتائیں گے کہ انسان خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ سارے علماء اکرام نے علمی گھوڑے دوڑا لیے مگر مقصد نہ مل سکا، اور اس شام کو مغرب کے بعد فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو کہیں سے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ جب انہوں نے علماء اکرام کا ہجوم دیکھا تو دریافت کرنے لگے، کیا ماجرا ہے؟ علماء اکرام نے بتایا کہ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کو طلاق دے رہا ہے کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہے، مگر ملکہ زبیدہ کہتی ہیں انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر اس بات کا ثبوت قرآن پاک یا حدیث سے نہ ملا تو زبیدہ کو طلاق ہو جائے گی۔
اس پر حضرت بہلول نے دریافت کیا تو کیا فیصلہ ہے آپ لوگوں کا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو یہی کچھ سمجھا ہے کہ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا ہمارے مطابق ملکہ زبیدہ کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت بہلول دانا نے کہا کہ آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ انہیں کیا انکار ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری نماز تو ہر انسان کے پیچھے ہو جایا کرتی ہے، تم پڑھا لو تو تم میں کیا حرج ہے، آج تم ہی پڑھا دو۔ علماء کرام نے کہا چنانچہ بسم اللہ۔ حضرت بہلول دانا نے سورۃ حمد کے بعد 3 دفعہ سورۃ التین شروع کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس آیات کو جان بوجھ کر اس طرح پڑھا، ہم نے چاند کو بہترین ساخن میں پیدا کیا ہے، نہ کہ انسان کو۔ فوراً سے پیچھے سے کسی نے حضرت بہلول دانا کو اس آیت کی غلطی کو صحیح کرنے کا کہا، ہم نے انسان کو بہتر ساخن میں بنایا نہ کہ چاند کو۔ لیکن حضرت بہلول دانا نے پھر وہی پڑھا کہ ہم نے چاند کو بہتر ساخن میں بنایا نہ کہ انسان کو۔ پیچھے سے پھر کسی نے آواز دی کہ آپ آیت غلط دہرا رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے جب 3 دفعہ یہ بول لیا پھر منہ پھیر کر کہنے لگے پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ 4 قسمیں کھا کر کہتے ہیں، یعنی ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے نہ کہ چاند کو زیادہ خوبصورت کہہ رہے ہو۔ اب تمام علماء کرام کو قرآن مجید سے ثبوت مل چکا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقوں میں افضل، باکمال، باحسین و جمیل پیدا کیا ہے، تو فیصلہ ہو گیا۔ اس طرح ملکہ زبیدہ طلاق سے بچ گئیں۔ اگر حضرت بہلول نہ ہوتے تو ان کی طلاق ہو جاتی۔ تو اللہ پاک اپنی مدد بھیج دیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، وہ محبوب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کیسے کسی کو اس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ ہاں، اس پہ مشکلیں آتی ہیں، مگر اس لیے آتی ہیں کہ انسان کو پتہ چل سکے کہ وہ کس پانی میں، اور اللہ پاک کسی کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنی وہ سہ نہ سکتا ہے، وہ اسے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، جتنی وہ سہ سکتا ہے اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں۔ یہ تکلیف نہیں ہوتی، بظاہری تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی آزمائش ہوتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ میری بہت غلطیاں ہوں گی اس ویڈیو میں مزید امپرومنٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ حضرت بہلول کا قصہ تھا، کیونکہ یہ بہت ہی دانشور آدمی تھے، تو مجھے ان کے قصے بہت پسند ہیں، تو میں نیکسٹ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟